اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ نہ تمہاری آرزوؤں پر مدار ہے نہ اہل کتاب کی امیدوں پر۔ جو شخص برا عمل کرے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا اور نہ پائے گا اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس قصے کا پہلے تو ذکر کیا جو مسلمانوں اور یہود و نصارہ کے درمیان ہوا تھا۔ اس واقعہ کا ذکر کیا کہ مسلمان اور یہود و نصارہ جو ہے آپس کے اندر بحث کر رہے تھے۔ تو یہودی اور نصرانی جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم مسلمانوں سے افضل ہے، اور اسی طرح ہمارے نبی جو ہے وہ مسلمانوں کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے۔ تو مسلمان کہتے تھے کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے، اور مسلمان جو ہے یہ یہودیوں اور نصرانیوں سے افضل ہے۔ تو انہوں نے کہا یہود اور نصارہ جو ہے وہ کہتے تھے کہ اس لیے ہم جو ہے افضل ہے اور ہمارے نبی افضل ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی جو ہے وہ آپ کے نبی سے پہلے اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، اور ہماری کتاب بھی آپ کی کتاب قرآن مجید سے پہلے اس دنیا کے اندر آئی ہے، اس لیے ہم افضل ہیں۔ اور دوسرا ساتھ یہ کہتے تھے کہ ہم لوگ تو وہ لوگ ہیں جو جنت میں یقینی طور پر جائیں گے، اور اگر جو ہے ہمیں جو ہے جہنم میں بھیجا بھی جائے ہمارے گناہوں کے سبب تو بہت کم مدت کے لیے ہم جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ جیسے وہ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، چند دنوں کے لیے جہنم کے اندر جائیں گے۔ اور اسی طرح وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر یہودی اور نصرانی۔ تو یہ ان کے دعوے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر مسلمانوں اور ان یہود و نصارہ کے ان دعووں کو رد کیا اور فرمایا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی جو ہے یہ معاملہ تمہاری جو ہے گمان کے مطابق کیا جائے گا، بلکہ جو ہے من یعمل سوءا یجز بہ۔ آگے اللہ رب العزت نے جو ہے اس سے آگے والی آیات کے اندر بھی تفصیل سے بیان کیا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہمارے ہاں جو دار و مدار ہے نا وہ اعمال کے اوپر ہے۔ اگر اعمال تمہارے اچھے ہیں، نیک اعمال ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا پھر تم ہمارے ہاں جو ہے اجر و ثواب پاؤ گے، اور اگر تمہارے اعمال اچھے نہیں ہیں تو پھر فرمایا کہ تمہیں جو ہے سزا دی جائے گی۔ جیسے آگے علی آیت میں فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، کہ اللہ کے ہاں جس شخص نے نیک اعمال کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو اللہ فرماتے ہیں وہ جنت کا حقدار ہے۔ اور کیا اللہ رب العزت جو ہے کھجور کے چھلکے کے برابر بھی اللہ رب العزت کسی کے اوپر ظلم و ستم نہیں کریں گے۔ تو بہرحال بتائے کہ یہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر یہ بتایا ہے کہ آرزوؤں کا، امیدوں کا جو ہے ہمارے ہاں کوئی مرتبہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں مرتبہ ہے، درجہ ہے، کامیابی کا مدار ہے تو وہ اعمال کے اوپر ہے۔ اگر نیک اعمال ہیں تو کامیاب ہے انسان، اگر برے اعمال ہیں تو ناکام ہے۔ اور یہ آیت جب نازل ہوئی تو ایک نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو بکر میں تجھے وہ آیت نہ بتاؤں کہ جو آیت ابھی جو ہے میرے اوپر نازل ہوئی تھی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ آیت جو ہے تلاوت فرمائی، اور اس میں یہ جب تلاوت فرمایا من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنی تو فرماتے ہیں کہ میری کمر کا جوڑ جو تھے نا، کمر کے جوڑ وہ ایسے لگتا تھا جیسے اپنی جگہ سے ہل گئے۔
اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق سے جو ہے پوچھا، ابو بکر تو کیوں لیٹ گیا؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت بہت بھاری آیت ہے، بہت سخت آیت ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون شخص ایسا ہے جس سے کبھی کوتاہی نہیں ہوتی، کبھی کوئی جو ہے وہ گناہ نہیں ہوتا؟ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن تو ہماری پکڑ ہو جائے گی، ہم کیا کریں گے وہاں پہ؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بتا کہ تجھے دنیا کے اندر کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی؟ تو ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتی ہے، کبھی بیماری پہنچتی ہے، کبھی اور مصیبت آ جاتی ہے، کبھی پریشانی آ جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تم سے گناہ ہو جائیں گے نا، تم لوگوں سے جو گناہ ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد تمہیں جو ہے مصیبت پہنچتی ہے، پریشانی پہنچتی ہے، تو اللہ رب العزت اس پریشانی کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو قیامت کے دن جب تم لوگ جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوگے تو اس وقت تمہارے سارے کے سارے گناہ تم سے ختم ہو چکے ہوں گے اور گناہوں سے پاک صاف ہو کے تم جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر۔ اسی طرح حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ نبی علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن کے اندر جو سب سے زیادہ سخت آیت ہے نا اس کا مجھے علم ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کون سی آیت سب سے سخت آیت ہے جس کا تجھے علم ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت جو ہے تلاوت کر کے جو ہے نبی علیہ السلام کو جو ہے سنائی، من یعمل سوءا یجز بہ، یہ آیت سنائی کہ یہ قرآن کریم کے اندر جو ہے بڑی بھاری آیت ہے۔ تو اس وقت جو ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، پریشانی پہنچتی ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بلا شبہ مومن ہر چیز کا اجر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ موت کے وقت جو آدمی خراٹے لیتا ہے نا، روح کے نکلنے کے وقت، موت کے وقت، تو فرمایا اس کے اوپر بھی انسان کو اجر و ثواب دیا جاتا ہے اور انسان کے گناہ اس کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے بہقی کے اندر جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی آدمی کو کوئی کانٹا لگ جاتا ہے، کانٹا، تو کانٹا لگنے کی وجہ سے بھی اللہ رب العزت اس پریشانی کی وجہ، کانٹا لگنے کی وجہ سے انسان کو پہنچتی ہے، اس کی وجہ سے بھی اللہ رب العزت انسان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے تو وہ بھی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی چیز مومن بندہ کو پہنچتی ہے بیماری سے یا تھکاوٹ سے یا جو ہے پریشانی سے، یہاں تک کہ وہ فکر اس کو جو ہے پریشان کر دیتی ہے، تو اللہ رب العزت اس کی وجہ سے بھی انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اور بھی بہت ساری حدیث ہیں جن میں ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب کوئی مسلمان بندہ، مومن بندہ، جب کوئی اپنی جیب کے اندر کوئی چیز رکھتا ہے، جب کوئی جیب کے اندر کوئی چیز رکھتا ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی جیب کے اندر کئی چیزیں ہوتی ہیں جن میں سے کوئی چھوٹی چیز ہوتی ہے، کوئی بڑی چیز ہوتی ہے، تو ان کئی چیزوں میں سے چھوٹی چیز کو تلاش کرنا جو ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب بندہ جو ہے اپنی جیب کے اندر کوئی چیز رکھتا ہے، پھر بوقت ضرورت اس کو جیب سے نکالنا چاہتا ہے تو اس کو جلدی وہ چیز نہیں ملتی، تو اس کو یہ پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ کہیں یہ میری چیز گم تو نہیں ہو گئی، تو وہ پریشان ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو اس کو پریشانی پہنچتی ہے نا تھوڑی دیر کے لیے، اللہ رب العزت اس پریشانی کے اوپر اس کو یہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔